کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India۔ تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رک۔ قسم اور رات کے سارے کاموں کی قسم، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے اس آیت کا تذکرہ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نہیں بلکہ اس آیت کی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، تیرے چہرے کی چمک کی قسم، تیرے چہرے کی روشنی کی قسم۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نزول اس وقت فرمایا اور فرما کر کے یہ کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے اس سونے مکھڑے کی قسم، اس تیرے چہرے کی چاند جیسی چمکنے کی قسم۔ اور پھر آگے چل کے حضرت تھانوی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے میرے سونے پیارے محمد، تیرے سیاہی اور تیرے کالے زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس رب جل جلال کی کہ آپ کو تیرے رب نے ہرگز نہیں چھوڑا۔ کافروں نے کیا کہا تھا؟ قد ودعک ربک، کہ محمد تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ اللہ نے اسی الفاظ میں جواب دے کے کہا ما ودعک ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک سندیش دے رہا تھا کہ جس طریقے سے وحی کا نازل ہونا بھی رحمت ہے، اسی طریقے سے وحی کا بند ہونا بھی رحمت ہے، اس لیے کہ ایک زمانے تک وحی آئے گی، اس کے بعد پھر وحی کو بند کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو صرف دن ہی کی طرح محنت کرتے رہنے لگ جائے، پھر آپ کو آرام نہ ملے، راحت نہ ملے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے چند دن کو وحی روک کر کے یہ بتایا کہ جس طریقے سے دن میں محنت کرنا ضروری ہے، اسی طرح رات میں آرام کرنا ضروری ہے۔ جب وحی آ جائے تو وحی کے آیتوں کو یاد کر کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے دنیا میں پھیلانا ضروری ہے، اور جب وحی بند ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے رب کی یاد کریں، اور وہ رب کیسا ہے؟ کیونکہ انسان کو جب تک پتہ نہیں چلتا کہ اس سے محبت کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، تب تک وہ انسان اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے 6666 آیت قرآن کی، مگر سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز زیادہ پسند ہے سب سے پہلے اسی کو لکھتے ہیں۔ بچوں سے آپ پوچھئے بیٹا کیا کھاؤ گے، سب سے پہلے بولے گا کوئی ایسی چاکلیٹ کا نام بولے گا جو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو آپ بچوں کو چاکلیٹ پسند ہے تو چاکلیٹ کا نام پہلے بولے گا، پھر بولے اور کیا کھاؤ گے تو بولے گا بھائی کیا ہے آج کل وہ چل رہا ہے میگی ہوگی، وہ سب ایسی چیزیں مت کھلایا کرو بچوں کو۔ چاکلیٹ سے بھی نقصان ہے، میگی سے بھی نقصان ہے، اچھی غذا بچوں کو کھلائیے، اور بچوں کو عادت ڈالیے کہ بچے اللہ کی ذکر کیا کریں۔ حدیث پاک کا ایک حدیث میں نے جو تلاوت کی، وہ حدیث بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے پہلے 3 الفاظ کا ذکر فرمایا، کہا کلمتان حبیبتان، فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 جملے بڑے پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا کہ ترازو کے اوپر بہت زیادہ وزنی ہے۔ خفیفتان علی اللسان، فرمایا کہ زبان کے اوپر بہت زیادہ ہلکے پھلکے، تکلیف نہیں ہوتی یاد کرنے، بالکل آسان۔
یعنی زبان میں ہلکا، ترازو میں وزنی اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنا بات باندھنے کے بعد فرمایا اس دو جملے کا نام ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملہ اتنا پیارا ہے اپنے اللہ کو کہ انسان جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جھومنے لگتے ہیں عرش پر. اور آپ نے سنا ہوگا آج جو دار قطنی میں وہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ہم لوگ جو تراویح میں 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا یموت. تو اس دعا کو جو پڑھتے ہیں عام طور پہ ہم نے مسجدوں میں دیکھا اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف امام صاحب ہی پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ خاموشی سے بت بن کے سنتے رہتے ہیں. بلکہ ضروری ہے کہ ہمیں سب کو وہ دعا یاد اور سب پڑھے. 4 رکعت کے بعد سبھی اس دعا کو پڑھے. اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے. کوئی فرشتہ ان کلمات کو کہہ رہا تھا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ سنا تو اس فرشتے کو بلایا اور کہا کہ بھائی ایک بار اور سنا دے. تو کہا بھائی میرا تو کام ہو گیا، میں کیوں سناؤں؟ میرے جب طبیعت چاہی میں نے پڑھا، اب تجھے کیوں سناؤں؟ کہا نہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو سنا ذرا. تو کہا کہ میں سناؤں گا، تیری خواہش پوری کروں گا، تو مجھے کیا دے گا؟ تو کہا کہ ایک بار تو سنا دے، یہ آدھی بکریاں میں تجھے دے دوں گا. جس سے جس کو محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں اتنا مزہ آتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا. تو اس نے پڑھ دیا. مگر ابراہیم خلیل اللہ کی محبت اور تیش میں آ گئی اور جوش میں آ گئی. کہا کہ یار مزہ تو آیا مگر دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے کرتے آپ کی رات گزر جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا. نوجوانوں کو دیکھیے کبھی کرنٹ کے کھوٹا سے لگا ہوا کھڑا ہے، ایسے لگے گا کہ وہ بھی کرنٹ کا کھوٹا بن گیا ہے. پوری رات بات کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے بھائی؟ جہاں سے نیکیاں نہیں لکھی جا رہی، بدیاں لکھی جا رہی، مگر کر رہے ہو. روم کا کمرہ بند ہے، ایسے ہی ٹیک لگایا ہے، پوری رات گزر گئی، ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، کروٹ بھی نہیں بدل رہا ہے. اور آج کل تو پہلے تو یہ ڈر ہوتا تھا کہ بھائی میرا پیسہ چلے جا رہا ہے. آج کل تو انکمنگ جو ہے اتنی انکمنگ آؤٹ گوئنگ سب اتنی فری ہو گئی ہے کہ پیسے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انلمیٹیڈ ہے تو انلمیٹیڈ چل رہا ہے اور فرشتے بھی انلمیٹیڈ گناہ آپ کے نامۂ اعمال میں لکھ رہے ہیں. یہ بھی سوچو ذرا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرمایا گیا کہ جو ہے 2 فرشتے تمہارے ساتھ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون. جو تم کر رہے ہو، جو حرکتیں کر رہے ہو، سکنات کر رہے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتے جو لکھتے ہیں یہ آڈیو لکھتے ہیں. ویڈیو جو ہے ویڈیو کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو بنا دیا. یہ پوری روئے زمین ہمارا ویڈیوگرافی کر رہا ہے. ہم جہاں جہاں جاتے ہیں وہ پورا ویڈیو ہمارا پیش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اس لیے میرے نوجوانوں آپ سے میری خصوصی گزارش ہے، آپ دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہو، آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے پوری دنیا تنگ ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمارا ارض مقدس، یہ ہماری پیاری سرزمین، یہ ہمارا پیارا ملک، جس ملک کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے ہنستے کھیلتے گردنیں کٹا دی تھی، جس ملک کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا، جس ملک کے خاطر جو ہے ہمارے بے شمار علماء نے ہنستے کھیلتے جو ہے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا، آج اس ملک کے ایک ایک انچ کی زمین ہمارے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے. آپ نے یو پی کے اندر دیکھا کئی مدارس کو ڈھا دیا گیا، کئی مساجد کو ڈھا دیا گیا. بہانہ صرف کیا تھا؟ اس کا پیپر برابر نہیں ہے، اس کا رجسٹریشن نہیں ہے. ایک بہانہ ہے میرے بھائیوں. آپ نے دیکھا کہ آپ کے اسی شہر بنگلور کو میں جنت کا ایک ٹکڑا کہا کرتا ہوں. بنگلور میں اتنی آرام اور راحت ملتی ہے قسم خدا کی. پورے ملک میں آپ جائیے، آپ
हिमालय के पर्वत की चोटियों में जाइए, आप कन्याकुमारी के साहिल पर चले जाइए, आप बांग्लादेश के खाड़ी पे चले जाइए, आप बंबई के साहिल पे चले जाइए, आपको उतना सुकून नहीं मिलेगा जो इस शहर में आके मिलता है। ये गंगा जमनी तहजीब का एक नमूना था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारी बिरादरी एक साथ रहते हैं, अभी भी रहते हैं। चंद लोगों ने आपके ऊपर पेट के पुलिस स्टेशन के सामने में हमारे मुसलमान भाइयों की दुकानें बंद करा रहे हैं। ये आपके लिए संकेत है, हमारे लिए जागने की एक घंटी है। अभी भी जाग जाओ, अभी भी अपने आपसी इख्तिलाफात को मिटाओ, एक बन जाओ, नेक बन जाओ, अपने रब की तरफ झुक जाओ। जब तुम्हारा रब तुम्हारा साथ दे देगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे जो है एक बाल भी बेखा नहीं कर सकते। मगर हालात क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। पहले तुम्हें अल्लाह के रास्ते पे चलना पड़ेगा, बाद में अल्लाह की मदद आएगी। हम लोग क्या चाहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, अल्लाह की मदद हमारे लिए आ जाए। नहीं आएगी। बदर में नहीं आई, ओहद में नहीं आई। बदर में कब आई? जब मदीना छोड़ करके बदर के मैदान गए, घर बार छोड़ करके अल्लाह के रास्ते में गए तो अल्लाह की मदद आई। इसलिए सबसे पहले आपको अल्लाह को याद करने वाला बनना है। दिन और रात उठते और बैठते सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। वक्त होता चला है, घड़ी की काटा इजाजत नहीं दे रही कि आगे मैं बात को बढ़ाऊं। बहरहाल मैं आपको बता रहा था, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यास बढ़ी और कहा कि एक बार भाई, एक बार और सुना देना भाई। कहा कि नहीं मैं और नहीं पढ़ता, मैं और नहीं पढ़ता। कहीं को पढ़ता, बस हो गया, आधी बकरी मिली काफी है, मुझे और नहीं चाहिए। नहीं एक बार और सुना। तो क्या दोगे? कि चलिए पूरी बकरी तुझे। फिर उस फरिश्ते ने पढ़ दिया, वो इंसान की शक्ल में था, पूरी बकरी ले लिया। मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दिल में इश्क की मोहब्बत और आग और भड़क गई। इसलिए कि अल्लाह की याद में जो बंदा तड़पता है तो फिर उसे जो मजा आता है दुनिया में और किसी काम में मजा नहीं आता। इसीलिए फरमाते अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह वाले को रात की तन्हाई और खास तौर पे आखिरी शब की तन्हाई क्या इस शिद्दत से इंतजार होता है जैसे एक नया नौशो को अपनी बीवी का इंतजार होता है। अल्लाह वाले को रात की तारीकी का इस ख्वाहिश से, शिद्दत से उसका इंतजार रहता है कि कब ये सारी दुनिया सोए कि मैं अपने रब से अपने लौ लगा लूं, अपने रब को याद कर लूं, अपने रब के सामने सजदा कर दूं, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाऊं, माफी मांगूं। तो बहरहाल वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि भाई बकरियां तो मैंने सारी दे दी, एक बार और सुना देना भाई, बहुत दिल को बहुत ये लग रहा है, एक बार और सुना दे। तो उस फरिश्ते ने हंसते हंसते कहा कि मेरे भाई तेरे पास जो देने के थे वो तो सारे दे दिए तूने, अब तो तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या देगा तू मुझे जो मैं सुनाऊं? तो कहा कि कुछ देने के लिए तो नहीं है, मगर मेरे भाई एक बात बता, इतनी बकरियां तो तू चरा नहीं पाएगा, बकरियां चराने के लिए तुझे एक चरवाहा चाहिए, एक नौकर चाहिए, तो फ्री का नौकर मैं बन जाऊंगा, तू एक बार और सुना दे। फ्री का नौकर मैं बन जाऊंगा बगैर पैसे का, एक बार और सुना दे। तो फरमाया गया कि उस फरिश्ते ने फिर एक बार सुनाया और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उस आदमी का, उस फरिश्ते का नौकर बन गए। फिर फरिश्ते ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था, मुझे बकरियों की जरूरत नहीं है, मैं देखना चाहता था कि तू किस शिद्दत से अल्लाह को याद करता है। तेरी इम्तिहान तू 100% कामयाब हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे खलीलुल्लाह का लक़ब दे दिया है कि तू अल्लाह का दोस्त है। जा ये बकरियां भी तेरी है, तू भी है, और हमें ना बकरियां चाहिए ना कुछ चाहिए। तो मेरे अजीजों, इसलिए ये माह मुबारक आ रहा है, उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कीजिए, अपने काम वाम को समेट दीजिए। बस थोड़ा सा ये कर लीजिए कि एक महीने की तैयारी ऐसी हो कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में जिंदगी गुजर जाए। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़ीमिस सलाह
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیتوں کی تلاوت کیجئے جو میں نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے، اور انہی میں یہ ہے کہ آپ جو ہے انہیں حکم دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کرے، اس لیے کہ نماز جو ہے بے حیائیوں سے برائیوں سے روک دیتا ہے، اور ان کو آپ کہیے کہ اللہ کا ذکر کیا کرے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہا، جس طریقے سے آپ اذان دیتے ہو اللہ اکبر کہہ کر کے کیا ثابت کرتے ہو کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، اللہ اکیلا اکبر ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ذکر اللہ یعنی ذکر اللہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ کے کپڑے صاف ہونا پڑے گا، آپ کو نماز پڑھنی ہے قبلہ رخ کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ کے جو ہے جگہ کا پاک ہونا پڑے گا، یہ ساری شرائط کے ساتھ پھر وقت کا بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ وقت کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو وہ نماز ایسی ویسی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا گیا آپ صدقہ دینا چاہتے پیسہ ہونا پڑے گا، پیسہ نہیں ہے تو صدقہ نہیں دے سکتے۔ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، حج کے لیے تاریخ متعین ہے، وقت متعین ہے، آپ کو مکہ جانا پڑے گا، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، عرفات کی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے ماہ رمضان کی جو ہے انتظار کرنا پڑے گا، رمضان المبارک کا مہینہ آئیں گے تو آپ فرض روزہ رکھ پائیں گے، ورنہ جو ہے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ نفل روزہ تو رکھ سکتے ہیں۔ ساری چیز کے لیے کوئی نہ کوئی قید، کوئی نہ کوئی شرط ہے، مگر اللہ کے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں، ذکر اللہ کے لیے کوئی شرط نہیں۔ آپ ناپاک ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے، آپ کے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے آپ ذکر کر سکتے، آپ بچے کو گود میں اٹھائے تھے بچے نے ششو کر دیا تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے، آپ لیٹے ہوئے ہیں وضو نہیں ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے، آپ گاڑی چلا رہے تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے، آپ روزہ رکھے ہوئے تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے، آپ جو ہے کہیں پر بھی ہیں، یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء ایک بشری تقاضا ہے، جانا پڑتا ہے، نہیں جائے گا تو کب تک برداشت کرے گا؟ اس وقت جاتے وقت یہ نیت کرنا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاتے تھے۔ فرمایا گیا کہ آپ بیت الخلاء جانے سے پہلے اس دروازے پہ آپ دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ جو ہے پہلا بایاں قدم آگے رکھیں۔ نیک کام میں کیا ہے؟ دایاں قدم، مسجد میں آ رہے دایاں قدم، گھر میں داخل ہو رہے دایاں قدم، دکان میں داخل ہو رہے تجارت کے لیے دایاں قدم، ہر جگہ آپ جو ہے رائٹ کو آگے کریں گے۔ مگر آپ کیونکہ آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جو ام الخبائث یعنی شیطانوں کا گھر ہے، مگر مجبوری ہے آپ کو جانا ہے تو آپ جائیے، مگر اس لیفٹ کو آگے کیجئے اور دعا پڑھ کے اس کے بعد لیفٹ کو آگے کیجئے۔ جتنا دیر تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے تب بھی آپ کو جو ہے ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے سنت کے مطابق وہ کام کیا ہے۔ اب فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد جو ہے آپ وہاں سے نکل رہے، پہلے آپ دایاں قدم نکالیے، نکالنے کے بعد اچھا ایک بات اور تھوڑا غور سے سنیے، ہم لوگ کا مذہب اسلام جو ہے صفائی کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے ضرورت پوری کی، مسجد کے ٹوائلٹ میں گئے، جانے کے بعد جو ہے آپ نے فلش نہیں کیا، اب کہیں پر فلش نہیں ہے، ایک بالٹی بکٹ پانی بھریے اس کو ڈلیے، آپ یہ نیت کریں کہ میرے بعد جو میرا بھائی آئے گا ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو کوئی گندگی محسوس نہ ہو، اس کو کوئی بدبو محسوس نہ ہو۔ جب آپ اس نیت سے وہاں پانی ڈالیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، مگر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، پوری دنیا کی گندگی لا کے ادھر ڈالتے ہیں۔ وضو خانہ میں جائیے، ماشاءاللہ ہماری مسجد کا وضو خانہ تو بہت پاک صاف رہتا ہے، کیونکہ یہاں کئی کام کرنے والے، بعض مسجدوں کے جو وضو خانے ہوتے ہیں وہاں دیکھیے پوری دنیا کی جو کھخار اکھار کر کے تھوک تھاک پان پراک یہ وہ سب وہاں نالا میں کچرے کی طرح بھرا ہوا رہتا ہے۔ جب آپ کے بعد دوسرا بندہ، آپ نے پان پراک کھا کے تھوک دیا وہاں پر، آپ نے گندگی کر دی وہاں پر، اب آپ کے بعد جو دوسرا آدمی ہے، بھائی آپ کے پان پراک آپ کے منہ میں تھا، آپ کو محبت تھی، مجھے تھوڑی اس سے محبت تھی، مجھے نفرت ہے اس سے۔ آپ نے ایک مومن بندے کو نفرت دلا دیا، اس کے دل میں نفرت آ گئی۔ کیسے مسلمان لوگ ہیں وضو خانہ کو اتنا گندا رکھتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہوگا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے کو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذکر اللہ کرنے کی خوب زیادہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کی محبت میں ہمیں سرسار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت سے فارغ ہو جائے۔